بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسطانیہ سوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا فقہ میں جو مضمون ہے وہ کئی روز سے چل رہا ہے۔ ہم آج پہنچے ہیں کتاب الصلاۃ میں۔ اب اس کے اندر یہ بتلایا جائے گا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بتلائیں گے کہ کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ کے معنی کیا ہیں، لغوی اعتبار سے کیا ہے، اور شریعت کی نگاہ میں صلاۃ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، اس کو بتلائیں گے۔ پھر یہ بتلائیں گے کہ نماز کس طرح کی ہوتی ہے۔ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں رکوع سجدہ ہے ہی نہیں، بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں رکوع سجدہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر بعض نماز کی بھی درجہ بندی ہے، کوئی نماز فرض ہے، کوئی نماز واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے، مختلف طرح کی نمازیں ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور صاحب کتاب اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر عزیز طلبہ لکھ دیا ہے کہ صلاۃ کی لغوی تعریف یعنی لغت کے اندر آپ دیکھیں گے صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ اگر آپ صلاۃ کے معنی دیکھیں گے عزیز طلبہ تو اس کے معنی آتے ہیں دعا کے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن شریعت کی نگاہ میں شرعی اعتبار سے صلاۃ کی کیا تعریف ہوگی؟ میں نے عزیز طلبہ آپ کے بلیک بورڈ پر آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کی حفظان قوت کے لیے کہیے کہ میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں۔ کیا ہے شرعی تعریف؟ کہ ایسے افعال جس کا آغاز تکبیر سے ہو، یعنی تکبیر تحریمہ سے، ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، یا کہ میری نماز اسٹارٹ ہو گئی، اب شروع، وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے افعال جس کا آغاز تکبیر سے ہو اور اختتام تسلیم سے ہو، یعنی لفظ تسلیم سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جب یہ ہمیں السلام علیکم سلام پھیرتے ہیں تو گویا کہ نماز میری ختم ہو گئی، اب جو نماز کے اندر تھے اب نماز سے ہم نکل گئے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا آغاز تو تکبیر سے ہو، تحریمہ سے، لیکن جس کا اختتام یعنی ہم جب نماز سے نکلیں گے تو وہ لفظ سلام کے ذریعے نکلیں۔ کیوں؟ مسئلہ بھی یہی ہے کہ لفظ سلام سے نکلنا نماز سے واجب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کریں چند مخصوص شرائط کے ساتھ، اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ شروع کہاں سے ہوگا، کس سے ہوگی، کس الفاظ سے ہوگا، اور ختم کس الفاظ سے ہوگا۔ اس میں کچھ شرائط ہیں جس کو صاحب کتاب آگے بیان کریں گے، اس جگہ پر ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں جب تعریف تو ہو گئی تو اب نماز دو طرح کی ایک ہوتی ہے۔ بعض نمازیں ایسی اس میں رکوع سجدہ ہے، بعض کے اندر نہیں ہے، اسی کو صاحب کتاب کر رہے ہیں انواع الصلاۃ۔ پھر ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، آپ کی کتاب میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اپنی کتاب میں دیکھیے گا کہ اس میں عنوان بنا ہے انواع الصلاۃ کا، کہ نماز کی قسمیں کتنی قسمیں ہیں۔ کریں الصلاۃ تنقسم الی قسمیں، نماز کی دو قسمیں ہیں، نماز کی دو قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں؟ کریں کہ صلاۃ مشتملۃ علی رکوع و سجود، ایک نماز تو وہ ہے جس کے اندر رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، دونوں چیزیں، یعنی اس نماز کے اندر رکوع بھی کی جاتی ہے اور سجدہ بھی کی جاتی ہے۔ دوسری نماز کیا ہے؟ صلاۃ غیر مشتملۃ علی رکوع و سجود وہی صلاۃ الجنازہ۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو رکوع اور سجدے پر مشتمل نہیں ہیں، یعنی بعض نمازیں ایسی بھی ہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ جنازے کی نماز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہوں گے اس طلبہ، کہیں کسی کوئی لوگ مر جاتے ہوں گے تو وہاں صرف کھڑے کھڑے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ اور رکوع سجدہ کس میں ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ پنج وقتہ نمازیں ہیں، جو نفل نماز پڑھتے ہیں، واجب نماز وتر پڑھتے ہیں، یہ سب نمازیں جو ہیں یہ رکوع اور سجدے والی ہیں۔ پھر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو نماز رکوع سجدے والی ہیں اس کی تین قسمیں کر رہے ہیں۔ آپ کے جو کتاب والے ہیں صاحب کتاب الفقہ الميسر والے، اس کی تین قسمیں نکال رہے ہیں۔ کیا نکال رہے ہیں؟ کہ الصلاۃ المشتملۃ علی رکوع وسجود تنقسم الی ثلاثۃ انواع۔ کیا کہا؟ کہ وہ نماز جو رکوع اور سجدے پر مشتمل ہے اس کی تین قسمیں کیا ہے؟ پہلا فرض، کہہ رہے ہیں پہلی نماز کیا ہے؟ فرض، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہی الصلوات الخمس کل یوم، یہ وہ پانچ نمازیں ہیں جو ہر دن، یعنی ہر دن جو ایک عام مسلمان پر، ایک مکلف مسلمان پر جو نمازیں فرض ہے دن 24 گھنٹے کے اندر، وہ پانچ نمازیں ہیں، وہ فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری نماز ہو جائے گی واجب۔ واجب کون سی نماز ہے؟ وہی صلاۃ الوتری۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ واجب نماز یعنی وطر کی نماز جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے
سنت اور اس کے بعد فراغت کے فرض کے فراغت کے بعد وہ وطر کی نماز وہ واجب ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وصلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز یعنی عید اور بقرہ عید کی نماز جو ہے وہ بھی فرض نہیں ہے، واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے، یاد رکھیے گا. وقضاء النوافل الذی فسدت بعد الشروع فیہا. ایک مسئلہ عزیز طلبہ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ نفل نماز، مثال کے طور پر ہم نفل نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن میں نے نفل نماز شروع کر دی اور نفل نماز کو شروع کرنے کے بعد میں نے کسی وجہ سے نفل نماز کو توڑ دیا، فاسد کر دیا، تو نفل اب ضابطہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر نفل نماز شروع کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا جائے تو اس کی تکمیل واجب ہے. اس لیے صاحب کتاب نے کہا کہ اور اس نفل کی قضا جس کو شروع کرنے کے بعد توڑ دیا گیا اور فاسد کر دیا. حالانکہ وہ پہلے نفل تھی، پڑھتے تو ثواب ملتا، نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب آپ نے نفل نماز کو شروع کر دیا تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا واجب ہے. کوئی آدمی اگر اس کو فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اس نماز کو، تو اس کو بعد اس کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا. اور رکعتان بعد الطواف، کریں کہ طواف کے بعد 2 رکعت، چاہے وہ طواف ودا ہو چاہے طواف زیارت ہو، ان دونوں یعنی ان طوافوں کے بعد جب آپ مقام ابراہیم کے پاس پیچھے آئیں گے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے. تو واجب کی کئی شکل ہوئی کہ وتر نماز وہی واجب ہے، عیدین کی نماز وہی واجب ہے. اسی طرح نفل نماز جس کو توڑ دیا گیا ہو وہ نماز بھی کیا ہے، واجب ہے. اور بتلایا کہ طواف کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت وہ بھی واجب ہے. 2 قسم ہو گئی. تیسری قسم کہہ رہے ہیں نفل ہے. نفل کون سی نماز ہے؟ کہہ رہے ہیں وہی ما عدا المفروضہ والواجبہ، یعنی جو فرض نماز کے علاوہ اور واجب نماز کے علاوہ ہے اس نماز کو نفل کہا جاتا ہے. تو صاحب کتاب نے یہاں آج وہ نماز جو رکوع اور سجدے پر مشتمل ہے، یعنی وہ نماز جس کے اندر رکوع اور سجدے کیا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں کیا، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل. پھر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ نماز کون لوگ پڑھیں گے، کن کے اوپر فرض ہے، اس کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں یا کچھ ایسے ہی ہیں. تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اس کے لیے 3 شرائط ہیں. نماز کون لوگ پڑھیں گے، جس کے یعنی ایک عام مسلمان ہے تو اس کے اندر 3 طرح کی شرائط پائی جاتی ہے، تبھی وہ نماز کا مکلف ہوگا. کہیں کہ لا تفترض الصلاۃ علی انسان، کسی انسان پر نماز فرض نہیں ہے مگر کب، الا اذا استمعت فیہ ثلاث شروط، جس کے اندر 3 طرح کی شرائط موجود ہوں. کیا ہے؟ الاسلام، وہ مسلمان ہونا چاہیے. اس سے کیا معلوم چلا کہ صاحب کتاب کر رہے ہیں فلا تفترض الصلاۃ علی الکافر، کافر کے ذمے نماز نہیں ہے، یعنی وہ نماز کا مکلف ہی نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ نماز کا مکلف ہی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے. دوسری بات کہا البلوغ، یعنی بالغ ہونا بھی ہے، یعنی 15 سال کا آدمی بچہ جب بالغ ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے تب اس کے ذمے نماز فرض ہے، اس سے پہلے اس کے ذمے نماز فرض نہیں. اسی کو کہا فلا تفترض الصلاۃ علی الصبی، لہذا بچے کے ذمے نماز فرض نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی، اسلام یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، اور تیسری چیز کہہ رہے ہیں العقل، عقل مند بھی. عقل مند سے مراد یہ ہے کہ وہ پاگل وغیرہ نہ ہو، اس کی دماغی حالت ٹھیک ہو، اس کا دماغی توازن ٹھیک ٹھاک ہو، ایسا ہونا بھی ضروری ہے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ فلا تفترض الصلاۃ علی مجنون، کسی مجنون پر، کسی پاگل آدمی پر نماز فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نماز کے ان شرائط سے اور ان مکلف ہونے سے وہ بالکل پاک صاف ہے، یعنی وہ مکلف ہی نہیں نماز کا. صاحب کتاب تو ایک بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ بات تو یہ آ گئی کہ بچے کے ذمے نماز فرض نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب کچھ بطور تنبیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ینبغی للآباء والامہات ان یأمروا اولادہم بالصلاۃ، کہ والدین کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دے، نماز کا حکم کرے. کب؟ اذا بلغوا 7 سنین من عمرہم، جب ان کی عمر 7 سال کا پہنچ جائے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچے جو 7 سال کے ہیں ان کو نماز کی تعلیم دیا، نماز کا حکم دیا جائے. آئے کہہ رہے ہیں وَيَضْرِبُوهُمْ بِالْأَيْدِي عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا 10 سنین من عمرہم، اور ان کو ہاتھ سے ان کی پٹائی ہوگی ان بچوں کی. کب؟ جبکہ وہ 10 سال کے پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھیں. ایسی شکل میں ان بچوں کو، حالانکہ ابھی شریعت نے نہیں کہا کہ اس کے ذمہ نماز فرض ہو گیا، لیکن کیوں؟ مقصد یہ ہے تعلیم دینا. آئے خود صاحب کتاب کریں کہ یتعودوا تأدیۃ الصلاۃ فی اوقاتها قبل ان تجب علیہم، کہ ابھی ان کو ٹریننگ دینا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، تاکہ جب نماز ان کے ذمہ آ جائے، جب ان کے اوپر نماز فرض ہو جائے 15 سال
کی عمر میں، تو اس سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جائے، اس طرح تربیت کر دی جائے کہ 15 سال جب اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی 15 سال کے بعد تو وہ نماز چھوڑے ہی نہیں۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری تھی۔ صاحب کتاب آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو کسی طرح کوئی بھی اعتراض بات اگر ہو تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور اس کو نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔